اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ الحمدللہ جانب عالم نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا بیان جاری ہے، اور آج ہماری 90th ایپیسوڈ ہے، یعنی 16ویں قسط ہے۔ پچھلی ایپیسوڈ میں غزوہ بدر کے حوالے سے گفتگو جاری تھی، اور آج وہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ پھر وہ دن بھی آ گئے جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کو نظر آنے لگیں۔ ایک فوج نے میدان بدر کے ایک سرے پر پڑاؤ کیا اور دوسری نے دوسرے کنارے پر۔ اس میدان میں متعدد کنویں کھدے ہوئے تھے، مگر ان میں پانی برائے نام تھا۔ مشرکین چونکہ کچھ پہلے پہنچ گئے تھے، اس لیے نسبتاً بہتر کنووں پر قابض ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ جس حصے میں ان کا قیام تھا، وہاں کی زمین بھی ہموار اور سخت تھی، جبکہ مسلمانوں والی جانب زمین اتنی نرم تھی کہ اس میں پاؤں دھنس جاتے تھے اور نقل و حرکت میں مشکلات پیدا ہو جاتی تھیں۔ نبی مکرم جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس کنویں کے پاس پڑاؤ کیا تھا، وہ مشرکین کی فوج سے خاصا ہٹا ہوا تھا۔ اس لیے حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہاں قیام کرنے کے بارے میں کوئی حکم نازل ہوا ہے یا محض حربی نقطہ نظر سے اس مقام کا انتخاب کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صرف جنگی تدبیر کے لحاظ سے ایسا کیا گیا ہے۔ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصد ادب کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حکم الہی نہیں ہے تو پھر میرے خیال میں بہتر یہ ہوگا کہ ہم آگے بڑھ کر مشرکین کے قریب ترین جو کنواں ہے اس پر قبضہ کر لیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی کنویں ہیں ان کو پاٹ دیں، تاکہ دشمن کسی موقع پر ان سے فائدہ اٹھا نہ سکے۔ جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حباب کی یہ رائے پسند آئی، چنانچہ آپ نے مشرکین کے قریب والے کنویں پر قبضہ کرنے کے بعد باقی کنووں کو بند کرنے کا حکم دے دیا۔ جیسا کہ پیچھے بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان تمام کنووں میں پانی برائے نام تھا، جو لشکروں کی ضروریات پوری کرنے سے قاصد تھا۔ اس لیے فریقین کے کنویں میں پانی ختم ہو گیا، اور پیاس کے مارے سب کا برا حال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور زوردار بارش برسا دی۔ بارش برسنے کے ساتھ ہی میدان کی نوعیت بدل گئی۔ مسلمانوں والا حصہ جو نرم ہونے کی وجہ سے باعث زحمت بنا ہوا تھا، اب باعث رحمت ہو گیا، کیونکہ موسلا دھار بارش سے ایک تو نرم ریت اچھی طرح جم گئی، دوسرے نرم زمین میں مسلمانوں نے بآسانی چھوٹے چھوٹے حوض بنا کر اتنا پانی جمع کر لیا کہ ان کی ضروریات کے لیے کافی ہو گیا، جبکہ مشرکین والا حصہ سخت ہونے کی وجہ سے ایک تو وہ حوض نہ بنا سکے، دوسرے زمین پھسلواں ہو گئی اور اس پر چلنا خاصا مشکل ہو گیا۔ پانی نہ ملنے سے مشرکین کی حالت غیر ہو گئی۔ آخر مجبور ہو کر اسی کنویں پر پانی لینے آئے جس پر جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا قبضہ تھا۔ آمنے سامنے صف آرا خون کے پیاسے دشمنوں کو بھی کبھی کسی نے پانی دیا ہے، کبھی، مگر اس مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جس نے اپنے اصحاب کو یہ انوکھا حکم دیا کہ چھوڑ دو، انہیں جی بھر کے پانی پی لینے دو۔ عین میدان جنگ میں اس فراخ دلی کا مظاہرہ بلا شبہ وہی ایک انسان کر سکتا تھا جس کو اس کے رب نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ لڑائی سے پہلے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت عمدہ اور پر محبت تجویز پیش کرتے ہوئے عرض کی، یا نبی اللہ، اگر اجازت ہو تو ہم آپ کے لیے ایک سائبان بنا دیں جس میں آپ قیام فرمائیں، اور ہم دشمنوں سے دو دو ہاتھ کر لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دے دی تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ شکست ہو گئی تو اس صورت میں آپ واپس مدینہ چلے جائیں۔ وہاں آپ کے ساتھ بے پناہ محبت رکھنے والے بہت سے لوگ موجود ہیں۔ اگر انہیں اس بات کا پتہ ہوتا کہ آپ کو جنگ کرنی پڑے گی تو وہ ضرور آپ کے ساتھ آتے۔ اگر آپ بخیریت مدینہ پہنچ گئے تو ان لوگوں کو بہت مسرت ہوگی، وہ آپ کا بھرپور دفاع کریں گے، مخلصانہ ساتھ دیں گے، آپ کے شانہ بشانہ جہاد کریں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز سے اتفاق کیا، اور ایسی عمدہ رائے دینے پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت تعریف کی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ چنانچہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چھپر سا بنا دیا جس میں آپ جنگ کے اختتام تک قیام پذیر رہے اور سر بسجود ہو کر فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے رہے۔ جس دن معرکہ کارزار گرم ہونا تھا، اس سے ایک رات پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میدان بدر کا معائنہ کیا، مختلف جگہوں پر ہاتھ رکھ رکھ کر بتایا کہ کل یہاں فلاں کافر نے گر کر مرنا ہے، اور یہاں فلاں نے،
یہاں فلاں نے مرنا ہے۔ موت اور مقام کے بارے میں یہ فیصلے اتنے اٹل اور قطعی تھے کہ حرف با حرف پورے ہوئے۔ نہ تو ان بدبختوں میں سے کوئی زندہ بچا جن کے آپ نے نام لیے تھے، نہ آپ کے مقرر کردہ مقامات سے ذرا برابر ادھر ادھر ہوا۔ فمات احد من موضع یدہ۔ ایک اور شاعر کہتے ہیں کہ کہاں مریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ مسلمانوں کی صحیح تعداد کا اندازہ لگانے کے لیے مشرکین نے عمیر ابن وہب کو بھیجا۔ اس نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر اہل اسلام کے گرد ایک چکر لگایا اور کہا، یہاں پر موجود آدمی تو صرف 300 کے لگ بھگ ہیں، البتہ ہو سکتا ہے کہ کچھ حصہ قدرے دور ٹھہرا ہوا ہو، اس لیے میں ذرا آگے تک دیکھ کر آتا ہوں۔ چنانچہ اس نے دور تک دیکھا بھالا، واپس آ کر بتایا کہ آس پاس کہیں بھی کوئی آدمی نظر نہیں آتا، بس یہی 300 افراد ہیں۔ لیکن اے قوم قریش، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان 300 میں سے ہر فرد مجسم موت ہے، مرنے مارنے پر تلا ہوا ہے۔ اگر لڑائی ہوئی تو ان کا ایک آدمی کم از کم ہمارے ایک آدمی کی جان تو ضرور لے گا۔ اب تم خود سوچو کہ اگر ہمارے اعزاء اقارب میں سے 300 آدمی مارے گئے تو پھر ہماری زندگی میں کیا خوشی باقی رہ جائے گی؟ اس لیے جنگ سے پہلے اس پہلو پر بھی غور کر لو۔ یہ سن کر حکیم ابن حزام نے عتبہ سے بات کی اور کہا کہ ابو الولید، یہ عتبہ کی کنیت ہے، آپ ایک معزز سردار ہیں، قریش آپ کی ہر طرح اطاعت کرتے ہیں۔ اگر آج ایک کام کر دیں تو تا ابد آپ کا نام روشن ہو جائے گا اور ہمیشہ آپ کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ عتبہ نے حیرت سے پوچھا، ایسا کون سا کام ہے حکیم؟ یہ کہ آپ قریش کو واپس لے جائیں، رہا ابن حضرمی کے قتل کا معاملہ تو آپ خود اس کی دیت ادا کر دیں اور اس کو جو مالی نقصان ہوا ہے وہ بھی اس کے ورثاء کو اپنی طرف سے پورا کر دیں۔ عتبہ معقول انسان تھا، اس نے حکیم کی رائے کو پسند کیا، بخوشی ابن حضرمی کی دیت ادا کرنے پر تیار ہو گیا۔ پھر حکیم کو مشورہ دیا کہ تم جا کر ابو جہل سے بھی بات چیت کر لو، ایسا نہ ہو وہ لوگوں کو بھڑکا کر سارا معاملہ گڑبڑ کر دے۔ اس کے بعد عتبہ نے لوگوں کو قائل کرنے کے لیے ایک مختصر سی تقریر کی اور کہا، سنو اے جماعت قریش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے سے تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ خدا کی قسم، اگر تم نے محمد اور اس کے ساتھیوں کو تہہ تیگ کر کے فتح بھی حاصل کر لی تو اس فتح سے تمہیں کیا خوشی ملے گی، جبکہ تم میں سے ہر شخص کے ہاتھ اپنے قریبی رشتہ داروں کے خون سے رنگے ہوں گے۔ کسی نے چچا زاد کو قتل کیا ہوگا، کسی نے ماموں زاد کو اور کسی نے کسی اور قریبی عزیز کو۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حال پر چھوڑ دو، وہ جانے اور باقی عرب، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں پر غلبہ پا لیا تو تمہارے ساتھ بہتر سلوک کرے گا اور تم جو کچھ مراعات اس سے مانگو گے تمہیں دے دے گا۔ دیکھیں یہ بات بہت عمدہ تھی، بہت عمدہ مشورہ تھا، ہو سکتا تھا کہ سب اس پر متفق ہو جاتے ہیں، مگر جب حکیم نے ابو جہل سے ملاقات کی اور بتایا کہ مجھے عتبہ نے اس غرض سے بھیجا ہے تو ابو جہل نے جھٹ سے کہا، ارے عتبہ ڈر کر ایسی بزدلانہ بات کر رہا ہے، اصل بات یہ ہے کہ عتبہ کا بیٹا مسلمان ہو چکا ہے اور اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ عتبہ کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ کہیں وہ ہمارے ہاتھوں نہ مارا جائے۔ اب پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب اللہ تعالیٰ ہی ہمارا فیصلہ کرے گا۔ عتبہ کے بیٹے جو اسلام لے کے آئے تھے ان کا نام تھا سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عتبہ کی حقیقت پسندانہ تقریر کا اثر زائل کرنے کے لیے یہ الزام ہی کافی تھا کہ عتبہ محض اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، مگر ابو جہل نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ مزید اشتعال پھیلانے کے لیے ایک اور چال چلی اور عمر ابن حضرمی مقتول کے بھائی عامر ابن حضرمی کو بلا کر کہا، دیکھو عامر، ہم تمہارے بھائی کا انتقام لینے آئے ہیں اور جن سے انتقام لینا ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں، مگر تمہارا سرپرست عتبہ کہتا ہے کہ ہمیں جنگ کے بغیر واپس چلے جانا چاہیے، اس لیے تم اٹھ کر غم و اندوہ کا اظہار کرو اور لوگوں کو اپنے بھائی کا قتل یاد دلاؤ۔ عامر یہ سنتے ہی اٹھا اور دردناک آواز میں نوحہ کرنے لگا، واہ عمراہ واہ عمراہ، ہائے عمر ہائے عمر۔ یہ المناک بین سن کر لوگوں کے انتقامی جذبات پوری شدت سے بھڑک اٹھے اور صلح کی تمام کوششوں پر پانی پھر گیا۔ 17 رمضان المبارک جمعہ علی الصبح جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حربی اصولوں کے مطابق فوج کو منظم کیا۔ مہاجرین کا علم حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خزرج کا حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اوس کا حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔
مجاہدین کی صفیں قائم کی، بنفس نفیس ان کو سیدھا کیا، اور اس وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جب آپ صفوں کو درست کرتے ہوئے حضرت سواد ابن غزیہ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ سواد صف سے کچھ آگے نکلے ہوئے ہیں۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تیر یا چھڑی کو ان کے پیٹ پر ذرا سا رکھ کر پیچھے دھکیلا اور فرمایا، استوی یا سواد، سواد صف میں سیدھے ہو کر کھڑے ہو۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع غنیمت جانا اور کہا، یا رسول اللہ، آپ نے جہاں دباؤ ڈالا ہے نا، وہاں مجھے درد ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق و عدل کے ساتھ بھیجا ہے، اس لیے مجھے بدلہ لینے دیجیے۔ اللہ اکبر! اس انوکھے مطالبے پر حق و عدالت کی علم بردار اس عظیم سپہ سالار کی جبین پر ناگواری کی کوئی شکن نہیں ابھری، بلکہ نہایت خندہ پیشانی سے اپنا پیٹ کھول دیا اور سواد سے کہا، لے لو بدلہ۔ ایک سپاہی اپنے سالار سے بدلہ لے، ایک غلام اپنے آقا سے بدلہ لے، ایک عاشق اپنے محبوب سے بدلہ لے، ایک امتی اپنے رسول سے بدلہ لے، یہ بھلا کہاں ممکن ہے؟ وہ تو ایک بہانہ تھا، ایک حیلہ تھا شکم اقدس کو بے حجاب کرانے کے لیے۔ اور جب جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹا دیا تو سواد والہانہ انداز میں لپٹ گئے اور آپ کے مقدس شکم پر بوسوں کی بارش کر دی۔ چلتے چلتے ایک اور واقعہ سنیے، اور وہ بھی اسی طرح کا واقعہ یہ مدینہ پاک میں پیش آیا تھا، جب جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوش مزاج انصاری صحابی کو ہنسنے ہنسانے پر تنبیہ کرتے ہوئے چھڑی ماری تھی۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اس صحابی کا نام بھی سواد ہی تھا، البتہ وہ سواد ابن عمر تھے اور یہ سواد ابن غزیہ تھے۔ اس کے علاوہ مدینہ والے واقعہ میں یہ اضافہ بھی ہے کہ سواد نے کہا، یا رسول اللہ، اس وقت میرے بدن کا بلائی حصہ ننگا تھا جبکہ آپ کا جسم ڈھکا ہوا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اٹھا دیا تھا اور سواد ابن عمر نے بصد اشتیاق چومنا شروع کر دیا تھا۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معطر بدن کو چومنے کے لیے اہل محبت کیا کیا جتن کیا کرتے تھے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ جب حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے مقدس شکم پر بوسوں کی بارش کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو سواد؟ تو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کی بات زبان پر لاتے ہوئے گویا ہوئے، یا رسول اللہ، جنگ کا مرحلہ درپیش ہے، ہو سکتا ہے کہ میں اس لڑائی میں کام آ جاؤں، اور میرا دل چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ میری آخری ملاقات اس حال میں ہو کہ میری جلد آپ کی جلد انور کے ساتھ مس ہو رہی ہو۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس ادا سے بہت متاثر ہوئے اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ آہ، کیا جذبے تھے، کیا ولولے تھے، اور کیا تمنائیں تھیں، کیا ادائیں تھیں محبت بری اور پیاری پیاری۔ عددی اعتبار سے مسلمان اتنے کم تھے کہ قباس ابن اشیم کو حیرت ہو رہی تھی کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے۔ ان کے مقابلے میں تو اگر مکے کی عورتیں بھی نکل آئیں تو انہیں بھی اپنی آستینوں سے مار مار کر بھگا دیں۔ عددی قلت کے اس عالم میں اگر ایک دو آدمی بھی بڑھ جائیں تو کافی ڈھارس بن جاتی ہے، مگر جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شدید ضرورت میں بھی ایفائے عہد کو مقدم رکھا اور دو صحابیوں کو جنگ میں شرکت کی اجازت نہ دی۔ یہ دو صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو مکہ سے آتے ہوئے مشرکین کے ہاتھ لگ گئے تھے۔ مشرکین نے ان سے کہا کہ اگر تم وعدہ کرو کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہمارا مقابلہ نہیں کرو گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے وعدہ کر لیا تو مشرکین نے انہیں رہا کر دیا۔ یہ دونوں میدان بدر میں پہنچے اور راستے میں جو کچھ پیش آیا تھا جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ ان کی رویداد سن کر آپ نے فرمایا، ہم ہر صورت میں وعدہ وفا کریں گے، ہمیں صرف اللہ کی مدد درکار ہے۔ دیکھیں، شدید مجبوری کے عالم میں دشمن سے کیے گئے وعدے کا پاس کرنا اگرچہ ایک غیر معمولی عظمت ہے، مگر اس سے بھی زیادہ حیران کن مشرکین کا یقین و اعتماد ہے، کیونکہ انہوں نے محض زبانی وعدے پر اعتبار کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ کیا انہیں یہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ وہاں جا کر اپنے وعدے سے منحرف ہو جائیں اور مسلمانوں کی شانہ بشانہ لڑیں گے؟ لیکن بات یہ ہے کہ انہیں یہ خیال ضرور آیا ہوگا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہمارا مقابلہ ایک صادق الوعد انسان کے ساتھ ہے۔ اس کے کردار پر انہیں اتنا بھروسہ تھا کہ انہیں یقین رہا ہوگا کہ وعدے کے بعد اگر ان لوگوں نے شرکت کی کوشش کی بھی تو وعدوں کی لاج رکھنے والا محمد
انہیں کبھی شریک نہیں ہونے دے گا، خواہ کیسی ہی اشد ضرورت کیوں نہ ہو۔ گویا تمام تر مخالفت کے باوجود مشرکین یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی پیروکار کو وعدہ خلافی کی اجازت دے دے گا۔ والفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت کی بات وہی ہوتی ہے کہ جس کی دشمن بھی گواہی دے۔ صلی اللہ علی صادق الوعد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عرب میں لڑائی کا آغاز اس طرح ہوا کرتا تھا کہ پہلے ایک فریق کے مشہور شجاع انفرادی طور پر سامنے آتے تھے اور اعلان کرتے تھے کہ ہے کسی میں اتنا دم خم کہ ہمارا مقابلہ کرے۔ اس پر دوسرے فریق سے بھی چند بہادر شخص نکل آتے تھے اور مصروف پیکار ہو جاتے تھے۔ جب تک یہ سلسلہ جاری رہتا تھا عام حملہ نہیں کیا جاتا تھا۔ غزوہ بدر کی ابتدا بھی اسی طرح ہوئی۔ سب سے پہلے عتبہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ سامنے آیا۔ عتبہ، شیبہ اور بیٹا ولید اس کے ساتھ سامنے آیا اور مبارزت طلب کی، مقابلہ طلب کیا۔ اسے سن کر انصار میں سے 3 پرجوش بھائی معاذ، معوذ اور عوف رضی اللہ تعالی عنہم باہر نکل آئے۔ عتبہ وغیرہ نے ان سے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہمارا تعلق انصار سے ہے۔ بھئی تمہارا ہمارا کیا مقابلہ؟ عتبہ اور اس کے ساتھیوں نے بڑی نخوت سے کہا ہم صرف اپنی حیثیت کے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ پھر عتبہ نے بآواز بلند کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ معرکہ آزمائی کے لیے ہمارے جوڑ اور معیار کے آدمی بھیجو جو ہماری قوم کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں۔ چونکہ عتبہ اور شیبہ معمر تھے جبکہ ولید نوجوان تھا، اس لیے جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب بھی بنی ہاشم کے 3 ایسے ہی افراد پر پڑی جن میں سے 2 بڑی عمر کے تھے، یعنی سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک نو عمر یعنی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بنام پکارا، کم یا عبیدہ، کم یا حمزہ، کم یا علی۔ یہ تینوں اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے اٹھے اور دشمنوں کے روبرو جا ٹھہرے۔ انہوں نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ چونکہ میدان میں اترتے وقت گرد و غبار سے بچنے کے لیے عرب اپنے امامے کے شملے سے ناک اور منہ ڈھانپ لیا کرتے تھے، اس لیے ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتے تھے، اس لیے پوچھتے تھے کہ تم کون ہو؟ تو تینوں نے اپنے نام بتائے تو عتبہ وغیرہ نے کہا اب ٹھیک ہے، ہمارے ہمسر اور معزز لوگ ہو۔ مقابلہ شروع ہوا۔ حمزہ و علی تو اللہ کے شیر تھے، شیروں کی طرح اپنے اپنے حریفوں پر جھپٹے اور پہلے ہی حملے میں ان کو خاک و خون میں لوٹا دیا۔ البتہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کچھ طول پکڑ گیا۔ انہوں نے اگرچہ اپنے مقابل کو خاصا زخمی کر دیا تھا مگر ساتھ ہی خود بھی شدید زخمی ہو گئے تھے اور ایک پنڈلی کٹ گئی تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی شیر خدا ان کی امداد کے لیے آگے بڑھے اور ایک لمحے میں ان کے حریف کا کام بھی تمام کر دیا۔ پھر حضرت عبیدہ کو اٹھایا اور شدید زخمی حالت میں جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لا کر ڈال دیا۔ دریدہ بدن، کٹی ہوئی پنڈلی جس سے گودا بہہ رہا تھا، جان کنی کا عالم، ان سارے دردوں کا مداوع جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا کہ اپنا پائے اقدس ان کے چہرے کے قریب کر دیا اور انہوں نے اپنا رخسار اس مقدس پاؤں پر رکھ دیا۔ پھر جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا الست شہیدن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا میں شہید نہیں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد انک شہید، کہ عبیدہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ اس کے بعد عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابی طالب کا ایک شعر پڑھا جو انہوں نے مشرکین مکہ کی اس مطالبے کے جواب میں کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو جناب ابی طالب نے کہا تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تمہارے سپرد کریں گے جب ہم سب اس کے گرد کٹ کٹ کر گر پڑیں گے، اس وقت ہم اپنے بیٹوں اور بیویوں کو بھی بھول جائیں گے۔ یہ شعر پڑھ کر کہنے لگے کاش آج ابی طالب زندہ ہوتے تو دیکھتے ان کی بنسبت یہ شعر ہم پر زیادہ صادق آتا ہے۔ پھر عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 شعر اپنی طرف سے کہے کہ اگر دشمنوں نے میرا پاؤں کاٹ ڈالا ہے تو کیا پرواہ، میں تو مسلمان ہوں اور اس تکلیف کے عوض اللہ تعالیٰ سے بلند پایا زندگی کا امیدوار ہوں۔ مجھے رحمان نے اپنے فضل و احسان سے اسلام کا جو لباس عطا کیا ہے اس نے میرے سارے عیوب کو ڈھانپ لیا ہے۔ اپنے آقا کی عظمتوں کے گیت گاتا ہوا اور اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہوا یہ پروانہ شمع رسالت پر فدا ہو گیا، اس حال میں کہ ان کا رخسار پائے اطہر پر ٹکا ہوا تھا۔ محدثین نے ان کے حالات میں ایک ایمان افروز روایت بھی مذکور کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جب ایک مقام پر قیام پذیر ہوئے تو صحابہ کرام نے حیرت سے کہا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہر طرف سے کستوری کی خوشبو مہک رہی ہے۔ تو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کیوں نہ ہو جبکہ یہاں قریب ہی عبیدہ کی قبر موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سائبان کے نیچے تشریف لے گئے جو آپ کے لیے بنایا گیا تھا۔ صدیق اکبر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت سعد ابن معاذ اور چند انصاری نوجوان شمشیر بکف دروازے پر کھڑے ہو گئے تاکہ کسی مشرک کو اس طرف آنے کی جرت نہ ہو۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، کبھی سجدہ ریز ہو جاتے اور عجز و نیاز مندی کی تصویر بن کر عرض کرتے اللہم مجھے فتح و نصرت عطا کرنے کے تو نے جو وعدے کر رکھے ہیں آج ان کے پورے کیے جانے کا طلبگار ہوں۔ پھر نیاز سے ناز کی طرف منتقل ہو جاتے اور محبوبانہ انداز میں عرض کرتے اے اللہ اگر اہل ایمان کی اس جماعت کو تو نے ہلاک کر دیا تو پھر آج کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ اے اللہ اگر دشمن غالب آ گئے تو شرک مسلط ہو جائے گا، تیرا دین کہیں بھی قائم نہ ہو سکے گا۔ پھر ناز سے نیاز کی جانب رجوع فرماتے اور کہتے اے اللہ ہمیں فتح و ظفر عطا فرما، شکست کی ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم۔ اس دن جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حی یا قیوم کا ورد اس کثرت سے کیا کہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں وقفے سے کئی بار میدان کارزار سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا اور ہر دفعہ یہی دیکھا کہ آپ سجدے میں سر رکھے محو مناجات ہیں اور انہی اسماء حسنہ کو دہرا رہے ہیں یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم۔ یہ سجدہ ریزیاں اور مناجاتیں، یہ آہوزاریاں اور اشکوں کی برساتیں، یہ سرگوشیاں اور ناز و زیبا کی باتیں دیر تک جاری رہیں۔ شان اقدس پر ردائے اطہر ڈھلک گئی مگر آپ کی محویت و استغراق میں فرق نہ آیا۔ یہ منظر دیکھ کر عشق صدیق تڑپ اٹھا، مچل اٹھا، بے قرار ہو کر آگے بڑھے، چادر مبارک کاندھے پر درست کی اور پشت انور سے چمٹ کر بسد انداز غم گساری عرض گزار ہوئے اب بس بھی کیجئے یا رسول اللہ، آپ نے تو الحاح و زاری کی حد کر دی، اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے تمام وعدے پورے کرے گا، آپ کی ساری تمنائیں اور مرادیں بر لائے گا۔ ادھر اللہ کا محبوب آنسوؤں کے خزانے لٹا رہا تھا تو ادھر اس کے جان نثار جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے، اپنے لہو سے صحرائے بدر کو لالا زار بنا رہے تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ غلام آگے بڑھے اور عامر حضرمی کے چلائے ہوئے تیر سے شہید ہو گئے۔ یہ مہاجرین کی طرف سے خون کا پہلا نذرانہ تھا۔ اس کے بعد ایک انصاری نوجوان حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آغوش شہادت میں جا گرے۔ وہ حوض کے کنارے بیٹھے پانی پی رہے تھے کہ اچانک کسی طرف سے ایک تیر آیا، انہیں لگ گیا۔ زخم اتنا کاری تھا کہ اسی وقت جاں بحق ہو گئے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا و مناجات سے فارغ ہوئے تو آپ کو اونگ سی آ گئی۔ چند لمحوں بعد آنکھیں کھولیں اور صدیق اکبر سے فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد آ پہنچی ہے۔ یہ سامنے جبریل اپنے گھوڑے کی لگام تھامے کھڑے ہیں اور ان کے دانتوں پر غبار نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ سورہ قمر کی یہ آیت سیہزم الجمع ویولون الدبر تلاوت فرماتے ہوئے باہر تشریف لائے اور جہاد و شہادت کے فضائل بیان کر کے مجاہدین کو صبر و ثبات کی تلقین فرمانے لگے۔ آپ نے فرمایا آج جو شخص بھی راہ خدا میں ثابت قدمی سے لڑے گا اور پیٹھ نہیں پھیرے گا وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ اٹھ کھڑے ہو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ یہ سن کر حضرت عمیر ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرت مسرت سے پکار اٹھے واہ واہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس بات پر واہ واہ کر رہے ہو عمیر؟ حضرت عمیر نے جواب دیا اس لیے یا رسول اللہ کی امید ہے میں بھی یہ سعادت حاصل کر لوں گا۔ اس وقت حضرت عمیر کے پاس کچھ کھجوریں تھیں جنہیں وہ کھاتے جا رہے تھے۔ خیال تھا کھجوریں ختم کر کے جہاد میں شامل ہو جاؤں گا، مگر شہادت کا شوق اتنا غلبہ کر گیا کہ اتنی تاخیر بھی انہیں ناگوار گزرنے لگی۔ کہنے لگے کھجوریں ختم ہونے تک میں زندہ رہوں؟ یہ تو بڑا طویل عرصہ ہے۔ چنانچہ کھجوریں ایک طرف اچھال دیں اور تلوار لے کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور اسی وقت تک لڑتے رہے جب تک عروس شہادت سے ہمکنار نہ ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عوف ابن حرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے کس عمل سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ ہنس پڑتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس عمل سے کہ بندہ ذرہ اور خود کے بغیر ہی لڑائی میں ہاتھ ڈال دے
اور اس وقت تک جہاد کرتا رہے جب تک شہید نہ ہو جائے۔ یہ سنتے ہی حضرت عوف نے اپنی زرہ اتار پھینکی اور بے دریغ دشمنوں پر ٹوٹ پڑے، آخر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ایک طرف اگر اہل ایمان شمع ہدایت پر نثار ہو رہے تھے تو دوسری جانب مشرکین کے بڑے بڑے جنگ آزما اور سردار جہنم رسید ہو رہے تھے۔ عتبہ کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، اس کے علاوہ امیہ ابن خلف، ابو البختری، ابو جہل، عبیدہ ابن سعید جیسے دشمنان دین و ایمان بھی مجاہدین کے خار شگاف حملوں کی تاب نہ لا سکے اور ذلت امیز موت سے ہمکنار ہو گئے۔ امیہ کے قتل کا واقعہ خاصا دلچسپ ہے۔ یہ امیہ وہی سنگ دل وحشی ہے جو پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا ہوا کرتا تھا اور ان پہ ایسے ہولناک مظالم توڑا کرتا تھا کہ انسانیت لرز اٹھتی تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں میری اور امیہ کی دوستی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام عبد عمر سے تبدیل کر کے عبد الرحمن رکھا تو امیہ نے کہا، کیا محمد کے کہنے پر ماں باپ کا پسند کیا ہوا نام چھوڑ دو گے؟ میں نے جواب دیا، یقیناً چھوڑ دوں گا، لیکن میرے لیے رحمان ایک اجنبی سا لفظ ہے۔ امیہ نے کہا، اس لیے میں تجھے عبد الرحمن کی بجائے عبد الالہ کہا کروں گا۔ اس کے بعد وہ مجھے عبد الالہ کہنے لگا۔ امیہ عبد الرحمن بن عوف کو عبد الالہ کہتا تھا، عبد الرحمن نہیں کہتا تھا۔ کہتے ہیں غزوہ بدر کے دن مشرکین سے چھینی ہوئی چند زرہیں اٹھا کر میں لے کے جا رہا تھا تو اچانک کسی نے مجھے آواز دی، اے عبد عمر۔ اب میرا یہ نام تو متروک ہو چکا تھا، اس لیے میں نے کوئی توجہ نہ دی۔ تھوڑی دیر بعد پھر آواز آئی، اے عبد الالہ، اے عبد الالہ۔ یہ سنتے ہی میں سمجھ گیا کہ امیہ بن خلف پکار رہا ہے، کیونکہ یہ نام اسی نے تجویز کیا تھا۔ چنانچہ میں ادھر متوجہ ہوا تو دیکھا کہ امیہ اپنے بیٹے علی کو ساتھ لیے میری طرف چلا آ رہا ہے۔ قریب پہنچا تو کہنے لگا، چھوڑو ان زرہوں کو، مجھے قیدی بنا کر لے چلو، میری گرفتاری تمہارے لیے ان زرہوں سے بدرجہا بہتر ہے۔ بات صحیح تھی، امیہ جیسے سردار کو زندہ گرفتار کر لینا واقعی بڑا کارنامہ تھا۔ چنانچہ میں نے زرہیں وہیں پھینک دیں اور باپ بیٹے کو پکڑ کر چل پڑا۔ راستے میں امیہ نے پوچھا، آج جس شخص نے اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر سجا رکھا تھا وہ کون تھا؟ تو کہتے میں نے بتایا وہ حمزہ تھے۔ کہتے اسی کی وجہ سے آج ہم پر یہ مصیبت ٹوٹی ہے، اس نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ امیہ بڑی حسرت اور نا امیدی سے اس بولا۔ اسی طرح باتیں کرتے ہوئے ہم چلے جا رہے تھے کہ اچانک امیہ پر حضرت بلال کی نظر پڑ گئی۔ انہوں نے چیخ کر کہا، رأس الکفر امیہ ابن خلف، یہ رہا کفر کا سردار امیہ ابن خلف، اگر آج یہ بچ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میں ناکام رہا۔ یہ کہہ کر حضرت بلال امیہ پر حملے کے لیے آگے بڑھے۔ میں نے بھتیرا کہا کہ بلال یہ میرا قیدی ہے، اس کو کچھ نہ کہو، مگر انہوں نے ایک نہ سنی بلکہ با آواز بلند انصار کو اپنی مدد کے لیے بلانا شروع کر دیا۔ انصار نے امیہ کا نام سنا تو وہ بھی ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے ہماری طرف دوڑ پڑے۔ اب امیہ کو بچانا مشکل نظر آ رہا تھا، تاہم مجھے ایک تدبیر سوجھ گئی۔ میں نے امیہ کے بیٹے کو وہیں چھوڑا اور امیہ کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف دوڑنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ جب تک انصار امیہ کے بیٹے کو قتل کر کے آگے بڑھیں گے تب تک ہم کافی دور نکل چکے ہوں گے، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا۔ انصار کی کئی تلواریں با یک وقت امیہ کے بیٹے پر پڑیں اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر گئیں۔ اپنے بیٹے کا یہ حشر دیکھ کر امیہ نے اتنی دل دوز چیخ ماری کہ میں نے اس سے پہلے ایسی دہشت میں ڈوبی ہوئی چیخ کبھی نہیں سنی تھی۔ امیہ کے بیٹے سے فارغ ہو کر انصار ہماری طرف لپکے۔ مصیبت یہ تھی کہ امیہ بہت موٹا تھا، اس لیے تیز دوڑنے سے قاصر تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انصار نے جلد ہی ہمیں آ لیا۔ اب امیہ کو بچانے کی کوئی صورت نہیں تھی، تاہم میں نے جان کی بازی لگا دی اور امیہ سے کہا کہ جلدی سے لیٹ جاؤ۔ وہ لیٹا تو میں اس کے اوپر اس طرح لیٹ گیا کہ اس کو نیچے چھپا لیا، مگر یہ کوشش بھی کارگر نہ ہو سکی۔ انصار اور بلال نے میرے نیچے دبے ہوئے امیہ کو دونوں پہلوؤں میں تلواریں گھسیڑ دیں اور اسی حالت میں اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ بلال پر رحم کرے، ان کی وجہ سے اس دن میں زرہوں سے بھی محروم رہا اور امیہ کو گرفتار کرنے میں بھی ناکام رہا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس غزوہ بدر کا باقی حصہ وہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور آپ کے صحابہ کے وسیلے سے ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔